دور میں، اس وقت میں جب آپ پہ مصیبت ہے، آپ کے ساتھیوں پہ مصیبت ہے، آپ نے وقت نکالا، آج کا بتائیے گا سر، ابھی کیا حالات ہیں اس وقت، کس قدر تکلیف سے دو چار ہے فلسطینی اور غزہ کے مقیم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم، حالات کیا ہے غزہ میں، میرا باس آپ یقین کرے کوئی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں. قیامت صغریٰ کا اگر نام دے دو تو شاید کم ہو. لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دو دو تین تین ٹکڑا کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے ظلم، بربریت، سفاکیت کا انتہا کر دیا. پاگل ہو گیا اسرائیل ہے، وہ بھی ایک نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر. جی اس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ قیامت صغریٰ کا منظر ہی ہے. تو جلال صاحب، ابھی جو اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے، حماس ریزسٹ کر رہی ہے اس گراؤنڈ آپریشن کو؟ سر، وہ بالکل آج ان کے 2 ٹینکر غزہ کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے جو اچھا. مجاہدین ہیں، جنگجو حماس والوں نے ان سے مقابلہ کیا ہے. اور اب تک جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جنگجو کامیاب ہوئے، ان کو مطلب نقصان دینے میں بڑے کامیاب ہوئے. دیکھیں، یہ زمینی جنگ کر نہیں سکتے اسرائیلی. میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو ناظرین کو، یہ اسرائیلی جو فوجی ہے فلسطینیوں سے زمینی جنگ کر نہیں سکتے. اگر وہ کر سکتے ہوتے نا تو آج تک کب کا وہ آپریشن کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ صرف 10-12 ہزار فٹ کی بلندی پہ بمباری کر رہے ہیں، دور دور سے بمباری کر رہے ہیں. غریب لوگوں پہ، جو نہتے فلسطینی ہیں، جو معصوم شہری ہیں، ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. باقی ان میں میرے خیال میں اگر ہمت ہوتا ہے، اگر ان میں ہمت ہوتی ہے زمینی جنگ کرنے کا، تو اتنا وہ ڈیلے نہ کرتے. جی تو جلال صاحب، خبر یہ بھی آئی ہے کہ اسرائیل کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر بھی حملہ ہوا ہے، وہاں صورتحال کیا ہے؟ اور اگر یہ حملہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس سے اسرائیل کو کس قدر نقصان ہوگا؟ سر دیکھیں، نیوکلیئر کا کوئی حملہ کا تو اس وقت کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. باقی اگر ایسا کوئی بات ہو تو یقیناً نقصان تو بہت بڑا ہوگا. لیکن اس طرح کے اطلاعات ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے کہ نیوکلیئر کی جو بات آپ نے کی ہے. ابھی تک ایسا کوئی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے اس کے. جی اچھا جلال صاحب، آپ نے خود بھی حماس کے جو فائٹرز ہیں ان کو آپ نے مجاہدین کہا، ہمارے مجاہدین کہا. میں نے یہ دیکھا کہ فلسطینی عمومی طور پہ وہ حماس کو اون کرتے ہیں. اچھا، اس قدر شہادتیں ہو رہی ہیں، اپنے گوا دیے لوگوں نے، اس کے باوجود بھی غزہ کے لوگ حماس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا یہی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پوری غزہ میں؟ سر کیوں نظر نہیں آئیں گے سر؟ کیوں نظر نہیں آئیں گے سر؟ کیوں حمایت نہیں کریں گے؟ میں خود حماس کا نہیں ہوں، لیکن میرے حماس پر جان قربان ہے. کیوں نہیں کریں گے سر؟ ہم پر 75 سال ظلم ہو رہا ہے سر. حماس نے کوئی غلط کیا ہے کیا؟ یہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا یا جنگ کرنا کا غلط ہے، جرم ہے کیا؟ اس کی اجازت کا بین الاقوامی قوانین اجازت نہیں دیتے؟ کیا حماس نے ایسا کیا غلطی کی ہے جس کے لیے وہ فلسطینی ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہیں پورا فلسطین. میں آپ کو غزہ کی عوام کی بات بتا رہا ہوں، میں غزہ کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 25 لاکھ فلسطینی جو غزہ کے اندر ہے، ہم حماس کے پیچھے ہیں اور حماس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ العظیم آخر میں ہمارا یا آزادی ہوگی یا ہماری شہادت ہوگی. باقی رہا سوال حماس جو کر رہا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کہ آپ نے نہیں کیے، پاکستان نے نہیں کیے، دوسرے ممالک نے نہیں کیا. ہر ملک میں جس ملک پر قبضہ ہوتا وہ جد و جہد کرتے ہیں، جنگ تو کرتے ہیں. یہ حق ہے سر، یہ ہمارا یہ شرعی بھی حق ہے، قانونی بھی حق ہے سر. میں سمجھ سکتا ہوں، بلکہ میں ایک سٹیٹمنٹ ابو عبیدہ کا سٹیٹمنٹ جو القاسام بریگیڈ کے ترجمان ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ 80% جو حماس کے فائٹرز ہیں، مجاہدین ہیں، وہ یتیم ہیں. ان کا بچپن یتیمی میں گزرا ہے، اور جو آج بچے یتیم کیے انہوں نے، کل کو وہ کیا بندوق نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ لیکن آپ نہیں سمجھتے جلال صاحب کہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی؟ حماس نے حملہ تو کر دیا، اب جب اسرائیل ریٹیلیٹ کر رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، تو وہ عام سویلین سے بدلہ لے رہا ہے. حماس کو بھلے نقصان نہ پہنچ رہا ہو، لیکن سویلینز تو شہید ہو رہے ہیں، عام فلسطینی تو شہید ہو رہا ہے. سر دیکھیں، میں ایسے حالات میں آزادی
ایک پلیٹ پر جیسے کہتے ہیں نا کہ پکی ہوئی ہندی کی طرح نہیں ملتی ہے. آزادی کے لیے سر قربانیاں دینی پڑتی ہے, اور ہم نے قربانیاں دی ہے اور دیں گے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے ساری زندگی یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارا بس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ فلسطین ہمیشہ کے لیے ایسے رہے گا. نہیں جی, مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے, اللہ ہمارے مدد کر رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں نا, ہمارے وسائل کی کمی کی باوجود, بلکہ وسائل نہ ہونے کی برابر ہے, اس کے باوجود بھی اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے. آپ خود سوچیں نا. کیوں؟ بالکل کریں گے, بھلے حماس کچھ بھی کریں, ہم حماس کے ساتھ ہیں. اسرائیل کے ساتھ ہمارا مرتے دم تک انشاءاللہ جنگ رہے گا. مسجد الاقصی کے لیے ہم جان بھی لیں گے, جان بھی دیں گے. ہم اپنے بچوں کو بڑے اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین, مسجد الاقصی جو ہمارے آنکھوں کا تارا ہے, جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, اس کے لیے ہم جان بھی دیں گے, جان بھی لیں گے. بیچ مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا نقصان ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے. میں آپ کی جذباتی قدر کرتا ہوں, بلکہ یہ جذبات میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کے ہونے چاہیے. مسجد الاقصی, میں بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ اس ماحول میں بھی مسجد اقصی کو اون کر رہے ہیں. پوری مسلم امہ کو اون کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی ہماری ہے, اور یہی جذبات ان کے ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا, حزب اللہ کے بھی سنا تھا کہ حزب اللہ نے بھی حملے کیے ہیں اور پھر ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل نے حزب اللہ کے لبنان کے ٹھکانوں کو بھی, تو حزب اللہ بھی مدد کر رہی ہے حماس کی, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ روس بھی پس پردہ مدد کر رہا ہے, تو وہ مدد کس قسم کی ہے؟ سر حزب اللہ اگر مدد کر رہا ہوتا نا تو آج معاملات کچھ اور ہوتا ہے. حزب اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہلکے پھلکے معاملات ہو رہی ہے حزب اللہ کے اور اسرائیل کے بیچ میں, لیکن جو مدد ہونی چاہیے, جو حزب اللہ کو کرنا چاہیے, جیسا ہمیں پتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس کتنی وسائل ہے, کتنے مدد نہیں ہے, ہر کوئی اپنے مفاد کے بیچ ہے. باقی رہا سوال روس کی جو بات ہے, سر یہ روس کیا کرے گے. روس ہمیں تو کوئی روس کی طرف سے کوئی ایسے امید نظر نہیں آ رہی جناب. صرف بیانات ہیں. آپ کو پتا روس جہاں کوئی بھی مسئلہ ہے امریکہ بیچ میں, تو روس مخالفت کرتا, بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ نہیں, ہم یہ تو نہیں سوچیں گے کہ روس جو ہے وہ بڑے سنسیئر, بڑے مخلص ہے فلسطینی عوام کے لیے. جی. اچھا, ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا فلسطینی کاز کی, اور حماس کو بھی سپورٹ کیا ہے, تو ایران کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے؟ بیان تو ایران بھی دے رہا ہے ویسے, اور ایران پر عالمی سطح پہ پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایران کے اگر ہاتھ کھل جائیں تو مزید مدد ہو سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں, ایران, ہمارے پاس کوئی ایسے پکی اطلاعات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ایران خل کی مدد کر رہا ہے. ہاں, کل ایرانی صدر نے ایک بیان دیا تھا انٹرویو میں کہ جی ہم بالکل حماس کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم ہر تنظیم کی ہم سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے کرتا ہے. تو اس میں کوئی یہ بات میں ڈینائی نہیں کر سکتا, کو میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ ایران کی سپورٹ نہیں ہے, لیکن سپورٹ ہونی چاہیے نا سر. سپورٹ دیکھیں, آپ خود سوچیں, اس وقت ایران کے ماشاءاللہ کتنے طاقت ہیں, ایران کے پاس کتنے وسائل ہیں. ایران کے پاس جو وسائل ہے وہ ہمارے جنگجو کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر واقعی سچا ہے ایران, اگر سچا ہے تو وہاں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ ہمارے جنگجو کو اتنا اچھے اختیار کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, سٹنگر میزائل دیتے ہیں آپ کو. میں پرسوں کی بات ہے جو ونگ کمانڈر ہے حماس کا, اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, ہمارا جو اختیار ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, سینیٹری پائپ سے بناتے ہیں. بیان ہے. آپ ذرا سوچیں, کچھ باتیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. اگر واقعی میں ایران جیسا طاقتور ملک ہے اور ان کے پاس وہ اختیار ہے جو دنیا سے لڑ سکتے ہیں, اگر واقعی میں ایران کا سپورٹ ہے تو آج ہمارے حماس کے پاس, جنگجو کے پاس ایسے اختیار ہوتے ہیں جو اسرائیل کو زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. ہمارے بیچارے 2-3 ہزار راکٹ پھینکتے ہیں, بامشکل کوئی 1-2 راکٹ جو ہے وہ کسی گھر کو تھوڑا سا نقصان دے دیتے اسرائیل کے اندر, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں.